آج دیکھو تو موچھیں بٹیر جیسی پڑی ہوئی ہیں لبوں پر، جیسے چیل پر پھیلائے بیٹھی۔ کل میں نے دیکھا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 15 جلدوں میں اور جز المسالک فی موطا مالک رحمہ اللہ تعالی، اس کتاب میں 14ویں جلد میں صفحہ 233 میں موچھوں کے بڑھانے پر ایک حدیث نقل کی۔ آپ دیکھیے موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح کرنے والا بھی کون ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ۔ 14ویں جلد میں صفحہ 233 پر میں نے دیکھی حدیث کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے اپنی مونچھیں لمبی لمبی بنائیں، من طول شاربہ، جس نے اپنی شارب کو مونچھوں کو طویل کیا، لمبی لمبی کر لی، بڑی بڑی کر لی، تو اس کو 4 قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ 4 قسم کا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اوقبا باربعۃ، 4 چیز۔ نمبر 1 کیا ہے؟ لم ینل شفاعتی، میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ نمبر 2 لم یرد علی حوضی، میرے حوض کوثر پر نہیں آ سکتا جبکہ پیاس شدید ہوگی۔ نمبر 3 یعذب فی قبرہ، اپنی قبر میں بھی اس کو عذاب ملے گا۔ اور نمبر 4 جعل منکر والنکیر فی غضب، غضبناک حالت میں سوال جواب ہوگا ان کے ساتھ، منکر نکیر آئیں گے۔ تو یہ دوستوں یہ چیزیں، یہ ایک دن جنازہ دفن ہونا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، یہ گال سے آمد نہیں رہیں گے جن کو آج صاف کیا جاتا ہے۔ اگر جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، پہلے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی تفسیر روح المانی میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے تو یدخل اہل الجنت الجنت، جنت میں لوگ داخل ہوں گے کس طرح سے؟ جردن مردن، مجرد ہوں گے، بال بغل وغل میں بال نہیں ہوں گے، اور امرد ہوں گے، جیسے 17 سال کا لڑکا بالغ ہو رہا ہو اور جوانی چڑھ رہی ہو اور ابھی داڑھی موچھ اس کی نہ آئی۔ مکحلین، آنکھوں میں کاجل بھی لگا ہوگا، قدرتی لگانا نہیں پڑے گا، پلو پترے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر لگوا دیں گے۔ اللہ آلوسی فرماتے ہیں کائن سب یہ، جیسے دیکھ لو ہرن کو عجائب خانے چڑیا گھر میں جا کر دیکھو، ہرن کی آنکھوں میں قدرتی کاجل لگا ہوا، ایسی سب جنتیوں کی لگی رہے گی، داڑھی نہیں ہوگی، اور 33 اور 30 اور 33 سال کی عمر ہوگی۔ بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ صاحب آج کل تو 30 اور 33 میں بھی بعضوں کے بعد سفید ہو جاتے ہیں۔ اللہ آلوسی نے اس کے لیے اس کی شرح کر دی کہ المراد بذالک کمال شباب، مراد اس سے کمال شباب ہے، گھبرانا مت، دنیاوی شباب کو مت۔ یہاں ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہے، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے، ایسا بیمار ہو گیا ہو کہ جو 30 سال تک پہنچتے پہنچتے کسی کام کا بھی نہ رہو، اس سے شرح کر دی المراد بذالک کمال شباب، مراد اس سے کمال شباب۔ جون کے مہینے میں میں نے اعظم گڑھ میں ایک شخص کو دیکھا، حضرت حکیم الامت کے مجاز صحبت کا لڑکا تھا، اور اس وقت بڑکے تھے وہ، یعنی باقاعدہ بڑی عمر تھی، 40 سال کی عمر۔ جون کے مہینے میں گرم کپڑے پہنے ہوئے، جون کا مہینہ، لو چل رہی ہے، گرم کپڑے پہنے۔ حضرت نے فرمایا تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ فرمایا حضرت جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے والد نے حکیم الامت تھانوی کو لکھا تھا کہ میرے گھر میں ایک چوہا پیدا ہوا ہے، میں پیدائشی کمزور تھا، چھوٹا سا پیدا ہوا، تو اب مجھے گرمیوں میں بھی سردی لگتی ہے، میں کانپتا رہتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ حضرت میری زندگی کو سمجھنے کے لیے میرا ایک شعر سن لیجیے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب کو سنا رہا ہے وہ شخص، تفلی گئی علامتیں پیلی ہوئی آیا، تفلی گئی علامتیں پیلی ہوئی آیا، ہم منتظر ہی رہ گئے عہد شباب کے۔ کہا کہ صاحب جوانی تو میں جانتا ہی نہیں، اتنی صحت خراب، بچپن سے بیمار ہوں، تو اس لیے میں نے کہہ دیا 30 سے 33 سال کا دنیاوی مت سوچنا، اللہ تعالیٰ وہاں کمال شباب عطا کرے۔